حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے میں اس تسبیح کو پڑھنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے ہر عیب اور گناہ سے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، حدیث ترمذی شریف میں وارد ہے کہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی کہ گناہ بہت زیادہ رکھتا ہوں، عمر ہو چکی ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ بہت رکھتا ہوں، جنت کا سوال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے یہ ارشاد سن کر نعرہ تکبیر کہا اور روانہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح جو بھی پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گی کہ آپ نے وہ تسبیح کس طریقے سے کتنی تعداد میں کرنی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ عمل کا کوئی ایک حصہ بھی رہ گیا تو آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تیری پیدائش میں کون کون سی نعمتوں سے ابتدا ہوئی؟ تراب یعنی کہ مٹی سے ہوئی، پھر یہ مٹی نباتات کی شکل میں ڈل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے، پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جو بھی ان کہتے ہیں، اور پھر جب واضح حمل ہو جاتا ہے تو اس کو ولید کہتے ہیں، جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رزق کہتے ہیں، جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فتین کہتے ہیں، جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے اس کو سبین کہتے ہیں، اگر آنکھ کو بانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبزی یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراہق کہتے ہیں، جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو اسے کاہل کہتے ہیں، جب 40 سال کی عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں، جب 50 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی اور عمل کہتے ہیں، عمر ڈلتے ڈلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائیں، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائیں، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو عرض العمر کہتے ہیں، اور ان سب کے بعد بلا کر وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بھی آخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا در و مدار حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تو اس کے نیک عمل اس کے والدین کے حصے میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کا حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم
اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان کو قلم دے دیا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کریں اور قوت بھی پہنچائیں۔ جب وہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریاں، پہلی جنون، دوسری جزا اور تیسری برس سے محفوظ فرماتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا حساب ہلکا فرماتا ہے۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو آسمان والے اس بوڑھے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب اس کی عمر 80 سال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفا کرنے کا حق فرما دیتا ہے اور اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچنا عموماً انسان کی قوت باہم ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز کی لذت نہیں رہتی، اس بچوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک ارذل العمر تک پہنچ جائے تو اس کے تمام نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں بہت زیادہ صرف کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ پیارے ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو عمر 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ پہلی جزام، دوسری مرض اور شیطان کے عمل نہ کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر حساب کتاب کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل العمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل العمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو۔ اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل العمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل العمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اور جان لیتے ہیں کہ یہ ارذل العمر کیا ہے۔ کیا علامہ عینی لکھتے ہیں، ارذل العمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جاتا ہے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جاتا ہے، اور اس کی سماعت بصارت کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی عقل کام نہیں کرتی، اور نہ ہی سمجھ کی کوئی بات آتی ہے۔ وہ فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذاتی کام بھی نہیں کر سکتا، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جاتا ہے، اور وہی گھر والے اس کی موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔
اگر اسی شخص کا گربا نہ ہو تو وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خصوصی کرم نوازی ہوتی ہے جیسے علماء کرام، اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط نظر آتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، سورۃ نحل کی آیات میں ارذ العمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذ العمر کی طرف نہیں لٹایا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا، امیر المومنین میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے اور بزرگی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہو جانا انسان کو نفسیانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھے مشورے دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارکہ ہے، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک فرمائیں گے، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا وہ شخص جو قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا ہو اور اس کی عمر بھی بڑھاپے میں پہنچی ہو اور وہ قسمیں اٹھاتا ہو، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ قسم اٹھانے سے سامان تو فروخت ہو جاتا ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کا معمولی سمجھنے اور تجارت کو فروخت کرنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں۔ اس لیے جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو خریدنے والا قسم کھانے کے سبب اس سے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے یہ سامان تو خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں۔ دوسرا وہ شخص جن کی عمر ہو چکی ہو اور وہ متکبر اور فقیر ہو، یعنی ایسا شخص جس کے پاس نہ تو مال ہو اور نہ ہی وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کے بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دستے نگر اور محتاج، اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں کرتا، تو پھر فقیر اور محتاج جو تکبر کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قبیح ہے۔ تیسرا بوڑھا وہ شخص جو زانی ہو، یہ تیسرا شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزارنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی تعریف اور ستائش کرے گا۔
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا تکبر کرنے والا۔ نمبر 4 ظالم حکمران جس کی عمر نازک ہو چکی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر گھار کو واقع ہوا کہ اللہ کے ہاں لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ٹھہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت اپنے عشق کا سایہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ 5واں وہ شخص جو گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچتا ہے اور یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے ہر عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ تسبیح پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، وہ تسبیح یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی نماز کے بعد یا دن میں جب آپ کو وقت ملے یہ تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ یہ استغفار کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا غفارو، یا غفورو، یا غوفو۔ ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ تو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے پورے 100 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے گا، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان 3 ناموں کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں جتنا درود پاک وظیفے کے آغاز میں پڑھا اتنا ہی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرتا، تو اس طرح کا عزم کر کے آپ نے توبہ کرنی ہے، نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ دینی ہے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشاد کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فرشت کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں چلی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہے صدقے کا نہ دینا۔
اسلام میں صدقہ دینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کئی گنا بڑھا کر ہمیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ ہی نہیں اور نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایتیں اس رب کی ہیں جو اس جہاں کا مالک ہے، جو اسی ذات کا کرم ہے، اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا۔ لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطیت کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات اور اس کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام حاجتیں پوری کرے۔ اے اللہ، تو نے دستے دعا کا ذمہ لیا ہے، تو میری دعا کو رد نہ کر، اور جب کہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو اپنی پاک بارگاہ الہی سے روکنا، اور جن چیزوں سے میرا دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما، جو یاد ہو اور جو بھول گیا ہوں، ظاہر کی ہو یا پوشیدہ رہنے کی ہو، علانیہ طلب کی ہو یا در پردہ، ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے سوال کیا ہے، نیت و عمل کی اصلاح کرنے والوں اور اس کی بنا پر تجھ سے طلب کیا ہے، کامیاب ہونے والوں کے اس سبب کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے، غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے ہو کر تجھ سے بیپار میں فائدہ اٹھانے والے تیرے دامن عزت میں پناہ گزیں ہیں، جنہیں تیرے ہماگیر فضل اور وجود و کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے، اور جو تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے اور رحمت کے ذریعے بلا مصیبت سے محفوظ ہیں، اور تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں، اور تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں، اور تیری عطیت کی وجہ سے خیر و رشد و ہدایت کی توفیق انہیں حاصل ہے، اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور جو تیرے جوار رحمت میں مقیم ہے، تو ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور